على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس زندگی کے اندر جو ذمہ داریاں پوری کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، ان ذمہ داریوں کا گزشتہ ملاقاتوں میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو جان عطا فرمائی ہے اور مال عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اور غلط راستوں پر یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف استعمال کرنا، یا جن جگہوں میں روکا ہوا ہے ان کا استعمال وہاں یہ انسان استعمال کرتا ہے جان کو اور مال کو، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا میں بھی اس پر پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ خاص طور پر یہ انسان جب مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک سلیقہ سکھایا سورۃ الفرقان کے اندر، اور رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہاں، اس میں ایک یہ خصوصیت بتائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب یہ انسان جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب یہ خرچ کرتا ہے تو فضول خرچی نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتا ہے، وکان بین ذلک قواما اور اس کا خرچ اس کے درمیان اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی میں اگر اسراف سے بچ جائے، فضول خرچی سے بچ جائے اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے اخراجات کو میانہ روی کے ساتھ زندگی میں لائے، تو یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ اسراف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو لفظ ہمیں سکھائے ہیں، دونوں کا ترجمہ مفسرین فضول خرچی کرتے ہیں۔ ایک لفظ تو یہ اسراف کا سکھایا کہ لم یسرفو، اسراف مت کرو، اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی ہے، اور دوسرا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا تبذیر کا لفظ، ولا تبذر تبذیرا، اور تم لوگ فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے، اس لیے مفسرین نے لکھا کہ تبذیر کا معنی بھی فضول خرچی ہے، اسراف کا معنی بھی فضول خرچی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تبذیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لفظ فرمائے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے کہ تبذیر قرآن حکیم کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، یعنی گناہ کی جگہ میں خرچ کرنا، اس کو فضول خرچی کہا گیا، اس کو تبذیر کہا گیا۔ اور گناہ کی جگہ میں خرچ کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہاں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ ہزاروں روپے گناہ کی جگہ میں نہیں لوٹانے چاہیے، نہیں، گناہ کی جگہ میں تو پھر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔
جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ انسان ان کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اپنے لیے ہلاکت کے دروازے کھولتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورۃ البقرہ میں سمجھایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ معلوم ہوا یہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ درست ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بعض جگہ خرچ کرنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ، یا بعض جگہ خرچ کرنا فرض ہے جیسے کہ حج اگر انسان پر فرض ہو جائے تو لاکھوں روپیہ اس میں خرچ کرنا انسان کے لیے فرض ہے، لیکن اس کے لیے جس پر حج فرض ہو اور ایک دفعہ حج ادا کر لیا، پھر ساری زندگی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ انسان کے پاس ہو، اس پر کبھی حج فرض نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ ادا کر لیں، لیکن وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہیں تو فرض ہے، کہیں خرچ کرنا فرض ہے، اور کہیں خرچ کرنا واجب ہے۔ جیسے صدقہ فطر، عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر واجب تھا، اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس میں قربانی کرنا واجب ہے، اس پر جو صاحب نصاب ہو۔ یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ یہ واجب ہے۔ کہیں انفاق فی سبیل اللہ یہ انسان کے ذمہ فرض ہوتا ہے حقوق العباد کے طور پر، اپنی بیوی پر، اس کے رہائش پر، اس کے کھانے پر، اس کے لباس پر خرچ کرنا اپنی استطاعت کے مطابق یہ اس انسان کے لیے فرض ہے، یعنی نان، نفقہ، رہائش۔ نان کہتے ہیں روٹی کو، نفقہ کہتے ہیں خرچے کو، رہائش کا معنی رہنا سہنا۔ تو بیوی کے رہائش پر، اس کے لباس پر، اس کے کھانے پینے پر خرچ کرنا یہ شوہر کے ذمہ فرض ہے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ لازم ہے اس کے لیے۔ اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنا یہ بھی انسان کے اوپر فرض ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کے لباس کا خیال رکھنا، ان کے لیے رہائش کا خیال رکھنا، یہ فرض ہے انسان کے ذمے۔ لیکن اگر انسان فرض کو نبھانے میں زیادہ خرچ کر ڈالے، اپنی استطاعت کے مطابق حلال کمایا ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے انسان زیادہ خرچ کر دے، اچھی رہائش دے دے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دے، اچھے سے اچھی تربیت دلوائے، اس پر زیادہ سے زیادہ خرچ کر دے، یہ انسان کے لیے سخاوت کہلاتی ہے، یہ بھی فضول خرچی نہیں۔ یہ استطاعت کے مطابق اپنے فرض کو ادا کرنے میں یہ انسان فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے تو یہ سخاوت کہلاتی ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کہلاتا۔ ہاں، اسی اولاد کے لیے یہ انسان بسا اوقات خرچ کرتا ہے محبت میں آ کر، محبت میں ایسی تفریحات اس کو مہیا کرنا کی کوشش کرتا ہے، تفریح مہیا کرنا اولاد کے لیے یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ایسی تفریح مہیا کرنا کہ جس سے اس کا ایمان خراب ہو جائے، جس سے اس کے اخلاق برباد ہو جائیں، جس سے اس کی تعلیمی کیفیت ختم ہو جائے، اس کی ذہنی صلاحیتیں برباد ہو جائیں، ایسی تفریح ماں باپ کے لیے اس پر پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کہ جس سے اس کا ایمان خراب ہو رہا، جس سے اس کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، جس سے اس کا کردار خراب ہو رہا ہو،
وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہم محبت میں آ کر بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہاں آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ پہلے معذرت کر لوں کہ جو بات اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسی محبت ہے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے اپنے ماں باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس جیسی محبت ہے جیسا کہ ایک ریچھ پالنے والے سے محبت تھی. بچپن میں واقعات آپ نے بھی سنے. میں نے اس لیے پہلے معذرت کر لی تھی کہ بہت گھٹیا بات کہنے لگا ہوں، لیکن اس بات کے تہ میں پہنچنا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ دیکھنا ہوگا کہ وہ ریچھ پالنے والے نے ریچھ پالا، اس کی پرورش کی، اس کو سدھایا. تو جب مالک سو جاتا تھا تو وہ ریچھ پنکھا جھلتا تھا، مالک کو آرام پہنچاتا تھا، خدمت کرتا تھا. وہ مالک بھی اس کو کھلاتا پلاتا تھا جس سے وہ ریچھ محبت کرتا تھا اپنے مالک سے. ایک مرتبہ وہ مالک سو گیا تو ایک مکھی اس مالک کے ناک پہ بیٹھنے لگی، بار بار آ کے وہ اڑاتا تھا پھر بیٹھ جاتی تھی. تنگ کرنے والی مکھیاں ہوتی ہیں بعض، وہ بار بار مکھی بیٹھ کر اس کے مالک کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اس کے سونے کو، نیند کو خراب کر رہی تھی. تو ریچھ کو غصہ آیا، اس نے ایک دفعہ اس کو اڑایا، 2 دفعہ ہلایا پنکھے سے. جب مکھی نے زیادہ تنگ کیا تو ایسی صورت میں جو ہی مکھی ناک پہ آ کے بیٹھی اس کے مالک کے، تو اس نے ایک بڑا سارا پتھر اٹھایا اور زور سے مکھی کے اوپر مارا، مکھی مر گئی. آگے میں نے کچھ نہیں کہا. اس ریچھ نے اپنے مالک کو آرام پہنچانے کے لیے اس مکھی کو مار دیا. وہ الگ بات ہے کہ سر کچلا گیا اور مالک مر گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مکھی مر گئی. یہ کام ریچھ نے اپنے مالک کی محبت میں آ کر کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نے آگے کے انجام کو نہیں سوچا کہ یہ مر جائے گا، اس کا سر کچلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ تو کیا ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے کیا محبت میں آ کر اگلے انجام سے غافل تو نہیں ہو رہے کہ میں بچوں کو بہترین سے بہترین یہ آلہ بھی لے دوں، یہ آلہ بھی لے دوں، اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے، اس کی جیب میں بھی آ جائے، اس کے کمروں میں لیپ ٹاپ بھی آ جائے، اس کے فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے. ٹھیک کہ یہ تعلیم کے ذریعے بھی ہے، اس سکھانا بھی ہے، اس سے الگ بھی نہیں رہا جا سکتا. یہ وقت کی ضرورت بن جائے گا، بن چکا. یہ موبائل بھی، یہ لیپ ٹاپ بھی، یہ اور جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب وقت کا تقاضا ہے. یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ جن قوموں نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ بہت فائدہ اٹھا چکی. جب شعور پیدا ہو جائے، ساتھ ساتھ شعور پیدا کیا جائے، ساتھ ساتھ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، تنہائی سے ان کو بچایا جائے، تنہائی میں یہ آلات دے کر ان کو بٹھا دیا جائے، یہ مہلک ہے، یہ ہلاکت والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالے. یہ انسان جب خرچ کرے تو ایسی صورت میں ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. جب دیکھے کہ اولاد پر اس کے نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں، وہاں اس کو ڈھنگ سکھائے، وہاں اس کی تربیت ہو. آج ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کالج جاتا ہے، اس کو سواری چاہیے، موٹر سائیکل لے دیتے، سواری لے دیتے اس کی سہولت کے لیے. یہ ماں باپ کا فرض ہے.
لیکن اس فرض ادا کرنے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم کے نوجوان راتوں کے 1-2 بجے موٹر سائیکلیں لے کے نکلتے ہیں اور جناب سڑکوں کے اوپر وہ تماشے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، اور لاشیں ہسپتالوں سے گھروں میں پہنچتی ہیں ان نوجوان بچوں کی کہ ماں باپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بازو بنیں گے، اور صبح اٹھ کر ان کی میتیں اپنے نوجوان بچوں کی وصول کر رہے ہیں۔ سمجھنا ہوگا کہ یہ انسان خرچ کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن کہاں ان بچوں کو بھیج رہا ہے؟ کیا چوکیداری میں کمی ہو گئی؟ کیا آج ماں کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا باپ کے پاس وقت نہیں ہے چوکیداری کرنے کا؟ کیا ان کو سمجھانے کا، ان کی تربیت کا وقت نہ رہا؟ میں نے عرض کیا کہ آج انسان خرچ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اپنی اولاد پر خرچ کرے اس انداز سے محبت میں آ کر کہ اس کا اگلا انجام نہ پائے دیکھے کہ وہ اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے، اس کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں، یا اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، یہ راتوں کو کہاں نکل رہا ہے، یہ اولاد سے منہ نکلتا ہے، ان کو پیسے پکڑاتا ہے، کہاں خرچ کرتی اولاد اس کو معلوم نہیں ہے، گھر میں نظم نہیں بن سکا، اس اولاد کے ساتھ نظم نہیں بن سکا، کہاں خرچ کرنا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے۔ یہ اولاد بسا اوقات وہ حضرات جن کا تعلق عدالتوں کے ساتھ ہے، کچہریوں کے ساتھ ہے، ججز یہاں تشریف فرمائیں، وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ عدالتوں کے اندر جو نوجوان مجرم اس وقت آ رہے ہیں، نوجوان مجرم بہت بڑی مقدار میں، نوجوان مجرم جو آ رہے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ان گھرانوں کے ساتھ ہے جو کھاتے پیتے، جج بیچارے رو رہے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ان نوجوانوں سے، کھاتے پیتے گھرانوں سے، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں کہ اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ جس کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ انسان کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد کے لیے کماتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمائی کے خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرنا، گناہ کی جگہ خرچ نہ کرنا۔ یہ انسان اپنے گھر میں بیوی بچوں پر ایک تربیت کا وقت گزارے، اس آیت کے تحت جو شروع میں پڑھی سورۃ الفرقان کی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب انسان خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے اور کنجوسی بھی نہ کرے۔ ولم یقتروا، کنجوسی کا مطلب کیا؟ کہ انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن یہ اپنی صحت پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے کھانے پینے پر خرچ نہیں کر رہا، اپنی سہولت پر خرچ نہیں کر رہا، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، ان کے فرائض کو پورا نہیں کر رہا، یہ کنجوسی کے زمرے میں آ جائے گا۔ کہ صلاحیت ہوتے ہوئے، وسعت ہوتے ہوئے پھر بھی یہ انسان اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، گنجائش ہونے کے باوجود ضروریات پوری نہیں کرتا، یہ انسان گناہگار ہو رہا ہے، یہ انسان گناہگار ہو رہا ہے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ گھر والوں کی اور بیوی بچوں کی اور اپنے بہن بھائیوں کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ ان کا مزاج اس آیت کے مطابق بن جائے، ان کا مزاج اس آیت کے مطابق بن جائے۔ یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، 1-2 مہینے کا کام نہیں ہے، ایک مسلسل عمل ہے، اور اس میں خود اپنے آپ کو مزاج بنانا ہوگا کہ کس طرح بیٹا خرچ کرنا ہے، یہ جگہ درست ہے، یہ جگہ غلط ہے، اس جگہ خرچ کرنا ہے، اس جگہ خرچ نہیں کرنا۔ اور اگر شروع میں آنکھیں بند کر لے یہ انسان اور اس طرف توجہ نہ دے
کہ کس طرح اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنے کا مزاج بنانا ہے، تو پھر ایک اور جراثیم جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں گھر والوں کے اندر، وہ ہیں خیانت کے اور بددیانتی کے اثرات۔ جب انسان شروع میں فضول خرچی کا عادی ہو جائے، پھر ایک دم بریک لگائے، تو ظاہر ہے ان کو اخراجات چاہیے، وہ سیدھے راستے سے نہیں الٹے راستے سے اخراجات پورے کریں گے۔ کہیں سے باپ کے جیب میں سے نکالیں گے، اس کے پرس میں سے نکالیں گے، ماں کے پرس میں سے نکالیں گے، بددیانتی پر اتر آئیں گے۔ اور اگر یہ سوچا کوئی نہیں بچہ ہے، اور اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا اور تربیت نہ کی، تو ایسی صورت میں وہ ریچھ والی محبت ہے، ریچھ والی محبت ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ دیکھنا ہوگا کہیں اس کی زندگی نہ اجڑ جائے آگے جا کر، اگر آج تربیت نہ کی، اگر آج اس کی آنکھیں نہ کھولی۔ اس لیے وقت کے بہت بڑے تقاضے کہ آج انسان اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد، اپنے گھر بار وہاں مزاج بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا بھی یہ مزاج بنایا، اپنی بیویوں کا یہ مزاج بنایا۔ ہوا ایک وقت ایسا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی وقت چولہا نہیں جل رہا، کئی وقت کھانے کو نہیں مل رہا، پھر بعد میں حالات بہت اچھے ہو گئے، مدینہ منورہ جا کر کافی حالات اچھے ہو گئے۔ پہلے تو ایسے کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے مبارک بھی پہنتے تھے جس میں 20 پیبند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گنے، ایسے کپڑے بھی مکی زندگی میں پہنے۔ مدینہ کی زندگی میں آ کر حبرہ یمنی منقش چادریں بھی اوڑھی، جو اس وقت کا قیمتی لباس تھا، حبرہ چادریں اوڑھی، لیکن عادت نہیں بنایا۔ قیمتی لباس اس دور کا اونی لباس پہننا، یہ اس دور کا قیمتی لباس ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی جبہ جب لا کر دیا گیا، پہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عادت نہیں بنائی۔ اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ انسان اپنی وسعت، اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، لیکن مزاج یہ والا اعتدال والا بنائے۔ اس لیے ایک تو تبذیر کو سمجھنا ہے کہ گناہ کی جگہ میں خرچ نہیں ہونے دینا، اس پر انسان بہت اپنے آپ کو پختہ کر لے کہ جو گناہ کے راستے ہوں اس پر اولاد کو خرچ کرنے کا مزاج نہ بننے دے، گھر میں بیوی بچوں کے مزاج کو نہ بننے دے، گناہ پر خرچ کرنے پر وہ نہ ہو۔ ہاں جائز جگہ پر خرچ کریں تو اپنی وسعت، اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسراف سے منع کیا گیا، اولاد کو کھلائیے پلائیے، اچھے سے اچھا پہنائیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ضرور ذہن میں انسان رکھے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ انسان بچپن سے ان بچوں کا، گھر میں افراد کا اور اپنا مزاج بنانے کی کوشش کرے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہے، کھانے پینے میں بھی اعتدال۔ اور اگر بچپن کے اندر تمام الگ الگ چیزیں جن سے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، حالات ایسے وہ پھر اس کو کھلائے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ رہا کہ یہ انسان پھر پریشان ہو رہا۔ اب یہ کہا جائے کہ جی محبت میں آ کر وہ کھلایا تھا اولاد کو، تو ایسی صورت میں پھر وہی مثال ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں بار بار سوچنا ہوگا کہیں ریچھ والی محبت تو نہیں ہے، کہ ان محبت میں آ کر، ریچھ والی محبت کیا کہ انسان محبت میں آ کر کوئی کام کرے اور اس کا انجام نہ سوچے، انجام نہ سوچے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، جی وہ بھی انسان سوچے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر یہ انسان مزاج اعتدال والا بنائے، پھر کیا بنائے، اسراف سے بھی بچائے اور تبذیر سے بھی بچائے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان اعتدال سے انسان میانہ روی سے خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا
کہ ما عال من اقتصد، ایک ایسا ارشاد نبوی ہے مختصر سا کہ انسان اس پر عمل کرے تو انسان کا بٹوا خالی نہیں ہوتا، انسان کا پرس خالی نہیں ہوتا۔ انسان بیوی کو، بچوں کو سمجھائے، ان کے پرس بھی کبھی خالی نہیں ہوں گے اگر اس ارشاد نبوی پر عمل کر لیا جائے۔ ہمارے بعض اساتذہ تو پڑھاتے ہوئے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے جملہ کہہ دیتے تھے کہ ما عال من اقتصد، یہ لکھ کر کوئی بندہ اس حدیث کو اور اس کا ترجمہ لکھ کر اس پر عمل کرے اور اس حدیث کو لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھے تو بٹوا خالی نہیں ہوتا۔ تعویذ نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، عمل کرنا ہے کہ ما عال من اقتصد، وہ شخص محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ شخص محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ ادھر انسان کے پاس تنخواہ آئی، شروع کی تاریخیں ہیں، جناب ہوٹلنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے دبا کے، اور پھر اس کے بعد چند دن بعد خالی ہاتھ، یہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہے، یہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے کتنے سنہری اصول سکھائے، کتنے سنہری اصول سکھائے کہ ما عال من اقتصد، کہ جو بندہ میانہ روی سے خرچ کرے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر آج اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، خود اپنی زندگی کے اندر اللہ اس سورہ فرقان کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال میں ہوتا ہے۔ اللہ زندگی میں فضول خرچی سے بھی بچائے، گناہ میں خرچ کرنے سے بچائے، اور خاص طور پر اپنے بیوی بچوں، اپنی اولاد پر خاص طور پر بہت چوکیداری کی ضرورت ہے اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر۔ ان بچوں کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے، ان کے اخلاق بچانے کے لیے ضروری ہے، ان بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان آج اس آیت پر 100% عمل کرنے کی کوشش کر لے۔ پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے محتاجی سے بچائے رکھے، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ آگے محتاجی سے بچائے رکھے، اور کثرت سے یہ دعا مانگا کیجئے جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سورہ فرقان کے آخری آیات نے یہ دعا سکھائی، بہت مانگا کیجئے۔ یقین جانیں کہ یہ دعا جس انسان کے حق میں قبول ہو جائے اس کا گھر پرسکون گھر ہوتا ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے اگر یہ دعا قبول ہو جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کروں تو دل سے آمین نکلے گی، ایک ایک بندے کے آمین دل سے نکلے گی جب ترجمہ آ جائے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج اس انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے تو ساری نعمتیں سکون لگتی ہیں، لیکن اگر دنیا میں سارے مال و دولت کے انبار لگا لیے جائیں اور دنیا کی تفریحات کے سامان گھروں میں انبار لگا لیے جائیں، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہو، لیکن اولاد سے اور آنکھوں کی ٹھنڈک گھر والوں سے نہ مل رہی ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کو کاٹنے کو دوڑتی ہیں، یہ انسان اس کو مٹی سمجھتا ہے سارے پیسے کو۔ پھر اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔